بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، حسب وعدہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کی خدمات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو ان کی خدمات کا دائرہ تو بہت پھیلا ہوا ہے، اور اب اس موضوع پر کم از کم یہ آج کی ہی گفتگو ہے، تو میں نے یہ مناسب جانا کہ آج کی گفتگو کے لیے ان کی خدمات کا پہلو جو ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ نے بحیثیت مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ بالکل مختصر سا خطبہ ہے، چند الفاظ یا چند جملوں کا یہ مجموعہ ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ اپنے منصب کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی حکومتی ترجیحات کیا ہیں، سوسائٹی اور معاشرتی سطح پر استحکام کے لیے کن چیزوں کو وہ اولیت دیتے ہیں، اور کن چیزوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو نظر انداز کیا گیا تو سماجی ریاستی ڈھانچہ متاثر ہوگا۔ یہ بالکل مختصر سا خطبہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ معانی کا ایک سمندر ہے اس کے اندر۔ ہمارے سیرت نگاروں نے اس کو نقل کیا، سیرت ابن ہشام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ خطبہ پیش کروں گا، اور اس کا مختصر سا مفہوم اور اسی پر تھوڑی سی بات، اس لیے کہ یہ خطبہ صرف حکمرانوں کے سننے والا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے اس میں بڑی تربیت کی باتیں ہیں، اور اس خطبے کے اندر یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سماجی سطح پر حکومت کی ریاست کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اور عام لوگوں کو کن چیزوں کو ترجیح میں پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ کی بیعت ہونے جا رہی تھی سقیفہ بنی سعدہ کے اندر، تو اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اما بعد ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، اے لوگو مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے۔ ابھی میں نکات پر تھوڑی تھوڑی بات کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا حکمران بن گیا ہوں، مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم میں سے کوئی سب سے اچھا میں نہیں ہوں، اور بھی لوگ موجود ہیں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں صحیح کام کروں، ایک ایک جملے پر آپ نے غور کرنا ہے، اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرنا،
میری تائید کرنا، اور اگر میں غلطی کا ارتکاب کروں فقومونی، تو مجھے سیدھا کر دینا۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ الصدق امانۃ، لوگو سچائی امانت ہے۔ بڑے وسیع مفہوم میں صدق کا لفظ ہے۔ والکذب خیانہ، اور جھوٹ یہ خیانت ہے۔ پھر فرمایا اپنی حکومت کی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالضَّعِیفُ فِیکُمْ قَوِیٌّ عِندِی حَتَّى أُرِیحَ عَلَیہ حَقَّہ انشاء اللہ، اور جو تم میں سے کمزور اور ضعیف ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک کہ ظالم سے اس کا حق میں اسے دلوا نہ دوں، اگر اللہ نے چاہا۔ وَالْقَوِیُّ فِیکُمْ ضَعِیفٌ عِندِی حَتَّى آخذ الحق منہ انشاء اللہ، اور جو تم میں سے لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں وہ میری نظروں میں کمزور ہیں، جب تک کہ مظلوم کا حق لے کر میں ان سے واپس نہ لوٹا دوں، اگر اللہ نے چاہا۔ اور سماجی سطح پر لوگوں کے لیے جو بات فرمائی وہ یہ، لوگوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہ لا یادع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بذل، کہ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دے گی اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، غیرت ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَشِیءُ الْفَاحِشَةُ فِی قَوْمٍ حَتَّى، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ایک اصول یاد رکھو، لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں، وَلَا تَشِیءُ الْفَاحِشَةُ فِی قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، کہ جب کوئی قوم فحاشی اور عریانی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حکومت کا، ریاست کا، حکمران کا اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے جو دائرہ کار ہے اس کا تعین کرتے ہوئے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، اے لوگو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو میری اطاعت کرو۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ قوموا الی صلاتکم، اٹھو اور اللہ کے فرض نماز کی طرف چلو، اپنی نمازیں ادا کرو۔ یہ جو خطبہ ہے آپ ذرا اس پر غور فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ جو ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا ایک ایک جملہ معنی کا ایک سمندر اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس میں حکمرانوں کے لیے بڑا کچھ ہے، ریاست کو کن چیزوں کو ترجیحات میں پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے اس چیز کا تذکرہ ہے، عوام الناس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا لوگ معاملات ریاست سے لا تعلق ہو جائیں گے، جس طرح کہ ہم نے مسجدوں میں بھی لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، تو سیاسی گفتگو مسجد میں نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی بھائی؟ لیکن آپ سیاسی گفتگو پارٹی بازی کے انداز میں نہ کریں، سیاسی گفتگو اصلاح کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے علماء کی تاریخ ہے، وہ حکمرانوں کی اصلاح کرتے ہیں، سوسائٹی کی اصلاح کرتے ہیں۔ منصب اور کوئی عہدہ طلب کرنا یہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہوتا۔ تو مسجد ہمارا مرکز ہے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی تربیت فرمائی
کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو یہ ایک ایک جملہ جو ہے اس خطبے کا، یہی آج کا موضوع ہے۔ میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں یہی نکات دہراؤں گا۔ مثلا پہلی بات جو فرمائی اس پر ذرا غور کریں کہ یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، اے لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے، سربراہ متعین کیا گیا ہے، تمہاری ولایت میرے حوالے کی گئی ہے، تمہارا مجھے والی اور وارث بنایا گیا ہے، میں کوئی زبردستی اس طرف نہیں آیا۔ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جاہ و منصب کو جو شخص طلب کرتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کاروباری تحفظ کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، کوئی ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا، لوگوں کے اندر واہ واہ اور بلے بلے چاہتا ہے، اگر کوئی شخص عہدہ اس نیت کے ساتھ طلب کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس سے نصرت اور روٹ جاتی ہے اور اس کو عہدے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جاہ و منصب سے کو پسند نہیں کرتا لیکن بسا اوقات اس وجہ سے اس کو وہ ذمہ داری لینی پڑتی ہے کہ اگر وہ آگے نہ بڑھا اور اس نے ذمہ داری کو قبول نہ کیا تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے گا یہ معاملہ، اور جس سے عام لوگوں کے مفادات، ملت کے مفادات، ریاست کے مفادات متاثر ہوں گے۔ اگر یہ نیت ہو تو پھر عہدہ طلب کرنا بھی برا نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ایسے آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی موقع پر اس کا باقاعدہ اظہار بھی فرمایا تھا۔ مستدرک امام حاکم کے اندر آپ کا یہ خطبہ منقول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، نہ میں نے کبھی رات اور نہ کبھی دن، نہ اعلانیہ اور نہ خفیتاً، میں نے اپنے رب سے کبھی یہ منصب طلب نہیں کیا، اور اگر آج بھی مجھے کوئی شخص ایسا نظر آئے جو اس ذمہ داری کو مجھ سے بہتر انداز میں نبھا سکتا ہے تو میں یہ منصب چھوڑ کے اس کے حوالے کر دوں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کے ایسے ہی خیالات کو سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک، اے ابو بکر آپ کو تو اللہ کے رسول نے آگے کیا تھا۔ پچھلے جمعے میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سارے صحابہ کی موجودگی میں یہ فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو میری نیابت کرتے ہوئے مصلی امامت پر کھڑے ہو کے جماعت کروائے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہیں دیا کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنانا، البتہ اپنی رضامندی اس کی طرف اشارہ کر دیا، حکم اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو اعتماد تھا کہ جس انداز میں نے لوگوں کی تربیت کر دی ہے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے بعد سب سے اعلیٰ شخص کا انتخاب نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور واقعتاً پھر بعد میں امت نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت پر اتفاق کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلا جملہ جو ہے وہ پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ منصب جو ہے یہ لوگ اس کو منصب سمجھتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق کی نظر میں یہ منصب نہیں ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جو آدمی ذمہ داری کو ادا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، سوسائٹی کے لیے اپنا رول ادا کرنے کے لیے وقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ضرور اچھی جگہوں پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اچھا دوسری بات، دوسرا ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارا حکمران تو بنا دیا گیا ہے لیکن وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم میں سے کچھ سب سے بہتر نہیں ہوں۔ یہی عجز و انکساری ہوتی ہے، یہی اپنے
جھنڈے خود لگانا جس طرح کے حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ عوام کے پیسے کی سڑکیں اور پل بن رہے ہیں، منصوبوں کے افتتاح ہو رہے ہیں اور ذاتی پروموشن پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کاش یہ حکومت قانون سازی کرے کہ جو سرکاری خزانے سے جتنے بھی منصوبے ہوں گے اس کی ایڈورٹیزمنٹ پر کچھ نہیں لگے گا، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ بھئی لوگوں کے ٹیکسز سے آپ نے یہ سارا کام کیا، اپنے پلے سے کریں تو اپنے بزرگوں کی طرف اس کو منسوب بھی کر لیں، اور آپ پھر اس کے لیے جو کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ تو یہ تربیت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بتایا کہ حکمران کو اس حوالے سے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارا حکمران تو بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ کسر نفسی سے کام لینا چاہیے۔ ساری دنیا کو چور اور ڈاکو کہنے سے آپ پوتر نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ آپ اپنی صلاحیت اور اہلیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ یہ سبق سیکھنا چاہیے حکمرانوں کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے۔ اور پھر یہ بات تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ لستُ بخیرکم، کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی نیکیوں کے چرچے خود ہی کرنا شروع کر دے، اپنی خدمات خود ہی گنوانا شروع کر دے تو وہ شخص ایک کمزور کردار کا مالک ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو شخص، یہ مسئلہ ہماری تقریباً ہم سب لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے لوگ ہمیں اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں کہ یہ بڑا دیالو ہے، بڑا سخی ہے، اور کچھ نہ ملے تو حج کیا ہوا ہے تو ساتھ یہ تو کہنا چاہیے نا کہ حاجی صاحب اتنے پیسے لگائے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کسی نے کہنا تو یاد رکھیے کہ اس طرح کی اپروچ کا مطلب حج بیچنے جا رہے ہیں ہم۔ بھئی حج تو ایک فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ایک آدمی 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، وہ حج تو ہر بندے پر لازم بھی نہیں ہے، تو 5 وقت نماز پڑھنے والا اس سے بڑا فرض ادا کر رہا ہے، دوسرے کے حقوق پر پہرا دینے والا حج جیسی عبادت سے افضل عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں؟ ہاں لوگ اپنی محبت میں کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن اگر یہ تمنا کی تو سمجھ لیجئے کہ حج جیسی نیکی ضائع ہو گئی۔ باقی نیکیاں بھی اسی طرح ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس جملے سے انہوں نے تربیت کی کہ پارسائی کا دعویٰ کرنا یہ ان لوگوں کو زیبا نہیں ہے جو دوسروں کی قیادت کرنے والے ہیں، جو دوسروں کے سربراہ اور ذمہ داری پر ہیں، کہ وہ اپنی ہی پروموشن کے لیے لگے رہے۔ آپ دیکھ لیں سماجی سطح پر ہمارے ہاں لوگوں کی حالت کیا ہے، مذہبی سطح پر حالت کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ کہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کہہ کہ بھی ہو جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کہہ دیں تو تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت صاحب کا نام آئے تو القابات کی اتنی طویل فہرست ہوتی ہے کہ ہم جیسے کم علم لوگوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے اس میں نام کہاں پر ہے، نام نظر ہی نہیں آتا، اتنے القابات لکھے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اپنی پارسائی بیان نہیں کرنا؟ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ چاہے کوئی سماجی شخصیت ہو یا مذہبی شخصیت ہو، اگر کوئی یہ سب کچھ اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنے مقام کے اظہار کے لیے یہ القابات استعمال کرتا ہے تو اس نے نیکیوں کو زندگی میں بیچ دیا، بات ختم ہو گئی۔ بھائی سمپل نام ہے، صحابہ کا نام سمپل ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا نام سمپل کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اے لوگوں اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو، اپنی پاکیزگی کا اظہار خود نہ کیا کرو، اللہ کو پتا ہے کون کتنا متقی ہے، کیوں اس کا اظہار کرتے ہو؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام لوگوں کو بھی اور حکمرانوں دونوں کو سبق دیا کہ دیکھو مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے، لیکن وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِّنْكُمْ، میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد اور نصرت کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں غلط کچھ کروں تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا تصور آج ہم مغرب سے اخذ کرتے ہیں۔ دنیا کو آج یہ بتایا جاتا ہے کہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا تصور پہلی دفعہ مغرب سے آیا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تصور سب سے پہلے ریاست مدینہ نے اس کو اٹھایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے عامہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طرف یہ تربیت کی کہ جو تمہارا حکمران ہے اس کی اطاعت کرو، تو دوسری طرف یہ تربیت بھی کی کہ صرف معروف کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں اطاعت ہے۔ اگر حکمران غلطی پر ہو تو ہماری روزانہ تربیت کیا ہوتی ہے کہ اپنے میں سے بہتر شخص کو امام بناؤ، اگر غلطی کرے تو کہو سبحان اللہ، بھی اللہ ہی پاک ہے، غلطی سے تم غلطی کر بیٹھے ہو، اس کو ٹوکو اللہ اکبر کہہ کے، سبحان اللہ کہہ کے۔ مسلمان کی تربیت یہ ہے کہ وہ غلطی پر چپ نہیں کرے گا۔ سول سوسائٹی کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تربیت دے رہے ہیں لوگوں کو، بھائی میں اگر صحیح کام کروں تو میری مدد اور نصرت کرنا، اور اگر میں غلط کام کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ مضبوط سول سوسائٹی کا تصور جو رائے رکھتی ہے اور جرت اور ہمت رکھتی ہے اپنے حکمران کو غلطی پر روکنے کی، اس کی تربیت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تربیت کے نتیجے میں پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ پارٹی ڈسپلن کے نام پر جو ہمارے ہاں کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ ایک پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد آپ کا ضمیر آپ نے بیچ دیا۔ اب فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، جو ان کے مفادات ہیں آپ نے ان کے حق میں ہی بولنا ہے۔ اب دیکھیں جو تباہی مچی ہوئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، لوگ کب بیدار ہوں گے؟ کب لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا کہ اگر حکمران کو اس کی قمیض لمبی ہے اور وہ اس صدقے کی چادروں سے مال غنیمت سے نہیں بن سکتی، تو عام آدمی بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمر، آپ کا خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے یہ قمیض کیسے بنوا لی ہے، جبکہ ہمارے حصے میں تو ایک چادر آئی تھی، اس سے تو نہیں بنتی۔ ایک بی بی کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ حق مہر کا تعین اس سے زیادہ نہیں ہوگا، کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں ڈھیروں عطا فرمایا ہے۔ ایک عام آدمی غیر مسلم یہودی حضرت علی کے خلاف عدالت کے اندر جا سکتا ہے، جبکہ وہ اس وقت امیر المومنین ہے۔ تو لوگوں کے اندر یہ حوصلہ کس نے پیدا کیا؟ یہ ریاست مدینہ کی تربیت ہے کہ عام لوگ ووٹ دینے کے بعد، رائے دینے کے بعد، انتخاب کرنے کے بعد لا تعلق نہ ہو جائیں۔ جب تک لوگ معاملات زندگی میں سوسائٹی کے اجتماعی مفاد کے لیے، ریاست کے فائدے کے لیے، جب تک لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک کیسے تبدیلی آئے گی؟ بس آپ لا تعلق ہو جائیں۔ مسجدوں میں بھی لکھ کے لگا دیا ہے کہ یہاں پر سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، بھی کہاں ہوگی اور کہاں، کس جگہ پر کریں گے سیاسی گفتگو؟ یہ گفتگو اصلاح کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے علماء کا ترہ امتیاز ہے۔ جاہو منصب کو طلب کرنا، عہدوں کے پیچھے بھاگنا، علماء کی منزل لوگوں کی اصلاح ہے، سوسائٹی کی تربیت ہے، اسلام ان کی ترجیحات میں ہے، اسلام آباد نہیں ہے۔
یہ اور لوگ کام کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرف بھی جانا چاہتا ہے تو وہ اپنا دائرہ کار متعین کرے، لیکن علماء کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 4 ائمہ میں سے جس پر آج پورے عالم اسلام جن پر متفق ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، 4 میں سے 3 امام وہ ہیں جو باقاعدہ حکمرانوں کی اصلاح کرتے ہوئے اذیتیں برداشت کی، اور بعض کے تو جنازے بھی جیل سے نکلے۔ یہ علماء کا کام ہے۔ منصب کے پیچھے بھاگنا، اقتدار کی بھوک میں دوسروں سے آگے نکل جانا، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام لوگوں کی اصلاح ہے۔ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے اس کو الگ ایجنڈے میں رکھیں۔ دین کو اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا، یہ دین کی بے توقیری کا باعث بن رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ لوگوں کی یہ تربیت فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر یہ فرمایا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ، کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین لوگ جو پیش ہوں گے ان میں سے ایک عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، ایک وہ شخص ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے تحفظ میں برباد کر دیتا ہے۔ اپنی آخرت برباد کر لی اور اپنے بڑے کی، لیڈر کی، حکمران کی تائید میں کھڑا ہو گیا اس کی دنیا سنوارنے کے لیے۔ بدترین شخص وہ ہوگا قیامت کے دن، جو لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن بدترین، تو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہوگا۔ ہماری تربیت کیا کی اللہ کے نبی نے؟ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور حق بات کرو گے، تمہیں حق بات کرنا پڑے گی، غلط بات کی نفی کرنا ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اور فرمایا کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے لیکن اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات کہ سول سوسائٹی مضبوط ہونی چاہیے، رائے عامہ اتنی بیدار ہونی چاہیے، یہ تربیت اسلام نے کی ہے۔ اب دیکھیں نا، مغرب میں، یورپ میں حکمران کو غلطی کرے، ذرا جو پبلک کے جو نمائندے ہیں ذرا غلطی کر کے دیکھیں، وہ عام آدمی وہ غلطی کرے تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ان کا کوئی وزیر، مشیر، حکمران، کوئی سرکاری افسر اگر کوئی اس طرح کی حماقت کرے تو ایسے سوسائٹی بیدار ہوتی ہے کہ اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، مواخذہ ہوتا ہے۔ یہ مواخذہ، یہ تربیت، یہ اویئرنیس سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو دی گئی، لوگوں کی آوازیں دبائی نہیں گئیں، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہی اگر میں موضوع شروع کر لوں تو آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کہ جہاں حق ہے اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہی بات سمجھائی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور پھر اگلی بات سنیں، فرمایا کہ الصدق امانۃ والکذب خیانہ، سچائی، سوسائٹی کیسے بچتی ہے؟ سچائی کے ساتھ۔ اور برباد کیسے ہوتی ہے؟ خیانت کے ساتھ۔ یہ ایک جملہ بہت بڑا ہے کہ جس معاشرے میں ابھی کسی جگہ وہ ایک دیکھ رہا تھا، برنارڈ شاہ بہت بڑا مغربی اسکالر جو ہے، اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسی انقلاب آفرین کتاب ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیسی بدبخت قوم ہے یہ، جس قرآن نے چند سالوں میں عرب نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ آج وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن گالیاں امریکہ کو دیتے ہیں، یورپ کو دیتے ہیں،
کیا وہ ہمیں روزانہ فون کر کے اس بات پر پکا کرتے ہیں کہ بھائی بددیانتی ضرور کرنی ہے، ملاوٹ ضرور کرنی ہے، بجلی چوری کرنی ہے، گیس کنیکشن اس میں ضرور گڑبڑ کرنی ہے؟ کیا یہ بددیانتی کا سبق وہ ہم کو سکھاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، یا ہم خود کرتے ہیں؟ جس معاشرے کے اندر سچائی ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے تو معاشرہ تو ختم ہو گیا، فرد میں ختم ہو جائے تو بندے کا اخلاقی وجود مٹ گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ عرب جاہلیت کے اندر بھی قبل از اسلام بھی جھوٹ بولنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، حالت کفر میں، اسلام قبول نہیں کیا لیکن حالت کفر میں بھی جھوٹ بولنے کو اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو میری شخصیت کہاں رہے گی۔ اور یہاں لوگ پوری ڈٹائی کے ساتھ مری والوں پر لوگوں نے بڑی لعنتیں بھیجی، اور جو انہوں نے کیا اس کا خمیازہ بھی وہ کچھ نہ کچھ بھگت رہے ہیں، پورا ملک ہی مری ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا اور فوری طور پر بلیک میلنگ شروع ہو گئی۔ ساری قوم جب اس طرح کی ہو اور دعائیں ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا الہی بس یہ ہے کہ تیری جنت البقیع میں ہم دفن ہونا چاہتے ہیں، روضہ رسول پر ہماری جان نکلنی چاہیے، حالت سجدہ میں تیری جان، اپنی جان تیرے سپرد کرنا چاہتے ہو۔ کہاں پھر رہے ہو بے اللہ کے بندو؟ دین کو تلاش کرو، دین کی روح کو تلاش کرو۔ دین کی روح کیا ہے؟ دین کی روح، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، لوگوں سچائی کامیاب کرنے والی ہے اور جھوٹ تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اب جس معاشرے کے اندر یہ جھوٹ کا راج ہو وہ کیسے دعائیں مانگتے ہیں بھائی؟ یہ لفظ اتنا جامع ہے عربی کے زبان کے اندر کہ الصدق کا مطلب صرف کسی بات کی سچی گواہی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ اور کذب صرف زبان سے جھوٹ بولنا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو خلاف حقیقت ہے وہ کذب کے اندر شامل ہے۔ پانچویں بات یہ فرمائی، اپنی حکومت کی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ تم میں سے جو کمزور ہیں میرے نزدیک وہ طاقتور ہیں، جب تک کہ ان کا حق ان کو دلوا نہ دو، اور جو تم میں سے طاقتور ہیں میری نظر میں وہ کمزور ہیں، جب تک کہ ان سے مظلوموں کا حق چھین کر ان کے حوالے نہ کر دو۔ یہ حکومت کی ترجیحات، حکومتیں کب بنتی ہیں، ریاست کب مستحکم ہوتی ہے؟ حضرت علی کی طرف یہ بات بڑی مشہور منسوب ہے کہ فرمایا کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت اللہ کو منظور نہیں ہوتی۔ جس معاشرے کے اندر ظلم ہو، انصاف بکتا ہو، مظلوم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، شنوائی نہ ہو، جو خرید سکتا ہے انصاف کو وہ خرید لے، ورنہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہو۔ جس معاشرے کی کیفیت یہ ہو، مجھے یہ بتائیے کہ وہ معاشرہ کیسے مستحکم ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اولین خطبے کے اندر اپنی ترجیحات میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انصاف اور عدل کو قائم کرنا یہ میری ترجیحات میں ہوگا۔ اگر اس نظام میں، ہمارے نظام کے اندر اگر خرابی ہے تو کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ آپ نے حال پڑھ لیا ہوگا جو ہماری جوڈیشری کا حال ہے، جو وکلاء کا حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ خطبہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی، ذمہ دار لوگوں کے لیے بھی، بہت کچھ اس میں سیکھنے والی باتیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ چھٹی چیز یہ فرمائی کہ لا یادع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، کہ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لے تو اللہ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ قومیں گردنیں کٹنے سے ختم نہیں ہوتی، قومیں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب قومیں بے غیرت ہو جاتی ہیں۔ وہ غیرت رخصت ہوئی تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے
یہ بتایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑنا اور غیرت کی زندگی سے انکار کرنا یہ مسلمانوں کی تباہی ہے۔ مسلمان اپنی غیرت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اسلام کو یہ نہیں کہتا جہاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو کاٹ کے رکھ لو۔ اسلام نے جنگ برائے امن کا تصور دیا ہے کہ اپنے آپ کو وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا طاقتور رکھو کہ وہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو پکڑو مار دو، یہ تصور جہاد نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ قومیں اور معاشرے کب تباہ ہوتے ہیں، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّمَهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ کہ جب کسی قوم میں سماجی سطح پر بے حیائی اور بے غیرتی عام ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے ان پر وبائیں اور بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا آج اس کی لپیٹ میں ہے۔ مسلمان معاشروں کا حال دیکھیے اور عربوں کا حال دیکھیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم تو ڈرتے ہوئے، چونکہ ہماری تربیت یہ ہے کہ عربوں کو اور اہل عرب کو برا نہیں کہنا۔ اب کیا کریں بھائی، جو جس طرح دین کو پہلے کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اب اس سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں۔ تو جب کوئی قوم فحاشی اور عریانی کو فروغ دیتی ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو فحاشی اور عریانی کو اہل ایمان کے درمیان فروغ دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عذاب ہے، اور یہ تباہی کس قدر ہوگی تم نہیں جانتے، اللہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو قوموں کے اندر غیرت ختم کر دینا، یہ اس کو کلچرل فیسٹیول کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہمارے اداروں کے اندر اور ملک کے اندر ہو رہا ہے، حکمرانوں کے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماجی استحکام کی بنیاد اس تزکیے کو قرار دے رہے کہ لوگوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو نہیں، نیکی کو فروغ دینے کا پروگرام بناؤ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے بچنے کی تلقین لوگوں کو کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر بدقسمتی سے قوم کے اندر یہ گناہ کا شعور ہی ختم ہو جائے تو پھر اصلاح کی گنجائش کہاں رہے گی؟ بھئی ایک آدمی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے گناہ ہے، اس کی اصلاح کی گنجائش ہے، وہ واپس لوٹ سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی اس کا ضمیر مرا نہیں ہے۔ لیکن اگر گناہوں کو، جھوٹ کو، فریب کاری کو، دھوکے کو یو ٹرن کہہ کے قبول کر لیا جائے، نام تبدیل کر لیا، رشوت کا نام فیس رکھ لیا، سروس چارجز رکھ لیے، فلاں کر لیا اور فلاں کر لیا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر اصلاح کی گنجائش بھی ختم ہو گئی، اور یہ کسی قوم کے زوال کی انتہا ہوتی ہے، کسی فرد کے اخلاقی وجود کی موت واقع ہوتی ہے جب کوئی شخص شعوری طور پر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنے لگے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے انبیاء کی جو باتیں محفوظ شکل میں لوگوں تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب بندہ بے حیا ہو جائے، شرم و حیا کا شعور ہی اس کو ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا رہے، اب اس کے بچنے کی، اس معاشرے کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کے لیے، عوام الناس کے لیے اور ہماری سماجی، مذہبی، سیاسی شخصیات کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ اللہ رب العزت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ویژن تھا اس کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔